آداب عرض ناظرین، ایک جہتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ہندوستان نے جمعرات کو اس الزام کی تردید کی ہے کہ اس نے چین کے ساتھ حقیقی لائن آف کنٹرول LAC کی حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان نے کہا کہ چین مئی کے شروع سے ہی LAC پر بڑی تعداد میں فوج جمع کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کو بھی فوج تعینات کرنی پڑی تھی۔ ہندوستان کے وزارت خارجہ نے چین کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ہندوستان کے دونوں ممالک کے مابین 3488 کلومیٹر طویل LAC کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے آن لائن میڈیا بریفنگ کو اس سلسلے میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا دعویٰ بالکل بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ LAC کے بارے میں چین کی موجودہ پوزیشن تمام معاہدوں کے خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بارہا یہ دعویٰ کیا ہے کہ LAC پر موجودہ حیثیت تبدیل ہندوستان نے کی ہے اور اس کی فوج نے 15 اور 16 جون کے درمیان کی شب کو LAC کو دوبارہ عبور کیا تھا اور چینی فوج کو اکسانے والے حملے کیے تھے۔ مسٹر سریواستو نے کہا کہ ہندوستان نے پہلے بھی اس معاملے میں اپنا موقف واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی لائن آف کنٹرول پر موجودہ صورتحال جاری رہنے سے آگے بھی ماحول خراب ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ چین مئی کے شروع سے ہی مشرقی لداخ خطے میں LAC پر بڑی تعداد میں فوج جمع کر رہا تھا اور اس وجہ سے ہندوستان کو بھی فوج کی تعیناتی کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ LAC پر چینی فوج کا برتاؤ موجودہ معاہدوں کے خلاف ورزی ہے۔ عالمی وبا کورونا 19 کا قہر ریاست تلنگانہ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گزشتہ یوم محکمہ صحت عامہ کے اعداد و شمار کے مطابق 920 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 737 متاثرین کا تعلق حیدرآباد عروس البلاد سے ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں ابھی تک اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 11,364 تک پہنچ گئی ہے۔ ہر روز یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس ماحول کو دیکھ کر حیدرآباد میں عوام میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت مرنے والوں کے اعداد و شمار کو چھپا رہی ہے اور بالخصوص حیدرآباد کے ہاسپٹلز میں کورونا وبا سے متاثر افراد کا علاج کرنے سے دواخانے میں شریک نہیں کیا جا رہا ہے۔ عوام میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہاسپٹل انتظامیہ کی جانب سے۔ مسلم میت کو تدفین کرنے سے قبرستان کمیٹیوں کا انکار۔ صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ محمد سلیم کے بارہا تیقن کی تمام قبرستانوں میں مسلم میت کی تدفین کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے مسلم میت کو تدفین کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ حیدرآباد میں پیش آیا۔ ابھی ایک ماہ قبل رونما ہوئے افسوسناک واقعے کو، جہاں کورونا وائرس کے شبے میں ایک مسلم میت کو تدفین کے لیے 6 قبرستان کمیٹیوں کی جانب سے جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اس میت کو ہندو شمشان گھاٹ میں دفنایا گیا تھا کو ابھرایا بھی نہیں گیا تھا کہ حیدرآباد میں اسی طرز کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے۔ محمد فصیح الدین الیاس نامی ایک شخص نے کہا کہ ان کے والدہ کا 4 شنبے کو مختصر سی حرارت کے بعد انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی میت کو تدفین کے لیے لنگر حوض میں واقع ایک قبرستان میں لے جایا گیا۔ قبرستان کے متولی کی جانب سے تدفین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ الیاس نے بتایا کہ انہوں نے وقف بورڈ ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ دوسری طرف وقف بورڈ کے ذمہ دار اس مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔
لب کشائی کرنے سے قاصر ہے۔ عوام میں اس طرح کے واقعات پر بے چینی اور برہمی پائی جاتی ہے کہ آخرکار وقف بورڈ کیا خدمات انجام دے رہا ہے، یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے۔ عوام کا استدلال ہے کہ کب تک زبانی جمع خرچ کے ذریعے کام چلایا جائے گا، خاطی متولیوں کے خلاف کب کارروائی کی جائے گی۔ عوام کا برہم ہونا، ناراض ہونا حق بجانب ہے۔ ناظرین، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف شدید ناراضگی جتائی جا رہی ہے۔ مہنگائی آسمان چھونے کا خدشہ۔ ناظرین، ایک طرف کورونا عالمی وبا کا قہر جاری ہے، وہیں پر عالمی بازار میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنے کے باوجود ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بے تحاشا اضافے کے خلاف پورے ملک میں اپوزیشن پارٹیوں کو غصہ پھوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے نہ صرف حکومت کے خلاف احتجاج کیا بلکہ حکومت سے یہ اضافہ واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں ممبئی میں سماج وادی پارٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ایک انوکھے انداز میں سائیکل ریلی نکالی گئی۔ مودی تیرا کیا ہے کھیل، سستا خون مہنگا تیل کے نعروں کی گونج کے ساتھ نکالی گئی سائیکل ریلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے پر مودی حکومت پر سخت الفاظ میں تنقید کی گئی اور اسے غریب مخالف قرار دیا گیا۔ سماج وادی پارٹی مہاراشٹر یونٹ کے صدر ابو عاصم اعظمی نے تیل کی قیمتوں میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سائیکل ریلی نکال کر گورنر ہاؤس میں جا کر میمورنڈم بھی دیا اور مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تخفیف کی جائے۔ ادھر پٹنہ میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے دام کے خلاف بہار کی راجدھانی پٹنہ میں لالو پرساد یادو کی پارٹی آر جے ڈی نے تیجسوری یادو کی قیادت میں زبردست ریلی نکالی اور حکومت کے موجودہ اقدامات کی سختی کے ساتھ مخالفت کی گئی۔ تیجسوری یادو نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت نے عام آدمی کو مجبور کر دیا ہے کہ موٹر اور سائیکل گاڑی چھوڑ کر سائیکل چلانا شروع کر دے۔ اب بہت جلد وہ مہنگائی بھی بڑھانے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ پارٹی کارکنوں نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر سائیکل چلا کر حکومت کے خلاف احتجاج درج کروایا ہے۔ پارٹی کارکنوں کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت نے صرف عام آدمی کو ہی نہیں بلکہ کسانوں کو بھی پریشان کیا ہے۔ وہ انہیں ٹریکٹر اور پمپوں کے لیے مہنگا ڈیزل فروخت کر رہی ہے، جبکہ حکومت اگر چاہے تو ڈیزل نصف سے بھی کم قیمت میں فروخت کر کے کسانوں کو مدد پہنچا سکتی ہے۔ مہاراشٹر، گجرات اور تلنگانہ میں کورونا کے بڑھتے اثرات۔ مرکزی وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری کی سربراہی میں ٹیم جائزہ لینے آ رہی ہے۔ ناظرین، کورونا وبا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر مہاراشٹر، گجرات اور تلنگانہ میں خصوصی ٹیمیں بھیجنے کا مرکز نے فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت جوائنٹ سیکرٹری محمد اگروال کی سربراہی میں 6 ریاستوں کا دورہ کرے گی۔ 26 جون سے 29 جون تک ٹیم ریاستی عہدیداروں سے بات چیت کرے گی، ان کے ساتھ ہم آہنگی کرے گی اور کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کرے گی۔ دریاسنا جمعرات کو ملک بھر میں ایک ہی دن میں کووڈ-19 کے 16,000 سے زیادہ نئے مریض پائے گئے۔ اس کے بعد متاثرہ مریضوں کی کل تعداد 4,73,000 ہو گئی ہے۔ دل کے مرض کی وجہ سے ایک اور 418 مریض فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ملک بھر میں اموات کی مجموعی تعداد 14,894 ہو گئی ہے۔ یہ معلومات مرکزی وزارت صحت نے دی ہے۔ بہوجن سماج وادی پارٹی کے صدر مایاوتی نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہو رہے مسلسل اضافے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے آج کہا ہے کہ حکومت کو اس پر مؤثر طریقے سے قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترمہ مایاوتی نے ٹویٹر پر بتایا کہ ڈیزل کی قیمت پہلی مرتبہ پیٹرول کی قیمت سے زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ کافی فکر کی بات ہے۔ حکومت کو اس پر مؤثر طریقے سے قابو پانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی راجدھانی میں بھی پیٹرول مصنوعات کی باقاعدہ طور پر ہر روز بڑھتی ہوئی قیمت کے بعد اب ڈیزل کی قیمت پہلی مرتبہ پیٹرول سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر طرح سے تشویش کی بات ہے۔ حکومت کو فوراً ان کی قیمتوں پر مؤثر طریقے سے قابو پانا چاہیے، یہ بی ایس پی کا مطالبہ ہے۔